اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکات کو، فضیلتوں کو اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے، اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں بھی ایک پر نور میلہ آپ نے سجایا ہوگا۔ ایک طرف بچوں کو آپ سکھا رہے ہوں گے اور ایک طرف خود آپ عبادت کر رہے ہوں گے، اور یہ جو لمحہ ہے یہ دوبارہ شاید ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اس وجہ سے ہم اس لمحے کو بھرپور جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ جو ہے وہ سنواریں، اور اللہ کے ساتھ ایک جو ناطہ ہم کبھی کبھی اتنا سٹرونگ نہیں کر پاتے عام زندگی میں، یہ جو مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ ناطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ یہاں پہ 10 رمضان المبارک آج شروع ہوگا، اور آج کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال، اور ہماری آج کوشش ہوگی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی زندگی کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر سکیں۔ دوسرے حصے میں بھی ہماری خواہش ہوگی مولانا فروغ القادری صاحب ان کی اوورآل شخصیت کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، ان کا تہذیب و تمدن کے اوپر، معاشرت کس طرح ان کا ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کس طرح تھا، یہ ان کے اوپر بات کریں۔ شروع میں چند انفارمیشن ضرور آپ سے شیئر کروں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ چیز یقیناً ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا بندہ نروس بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایسا ادا نہ ہو جائے جس میں کہیں عزت و تکریم میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انفارمیشن ہم آپ تک جو تحقیق کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو صحیح انفارمیشن ہے، جو صحیح جو ان کے فرمودات ہیں، ان کے شخصیات کے پہلو ہیں، وہ آپ تک ہم اجاگر کر سکیں۔ ناظرین، مکہ کے اندر بہت، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑے سردار رہتے تھے، بہت بڑے امیر کبیر لوگ رہتے تھے، امیر کبیر تاجر رہتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دادا کا نام تھا اسد، جو کہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے خویلد کی شادی انہوں نے کی ایک خاتون جن کا نام تھا نینا۔ ان کی شادی کے نتیجے میں ان کے 4 بچے پیدا ہوئے، جس میں 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ جو بڑا بیٹا تھا ان کا نام تھا عدی، جو دوسرے نمبر پہ تھا بیٹا ان کا نام تھا حزام، اور جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کا نام تھا عوام، جبکہ بیٹی کا نام تھا رقیقہ۔ اسی طرح خویلد کی دوسری شادی ہوئی جو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا دویہ، اور اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا نوفل۔ ہم جانتے ہیں آج کے معاشرے میں بھی، آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے خاص طور پہ، کہ ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ ایک عام رواج اس دور میں بھی ہوتا تھا، اور آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ خویلد نے تیسری شادی ایک خاتون سے کی جن کا نام تھا فاطمہ۔ اب فاطمہ سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ایک کا نام تھا حالہ اور ایک کا نام تھا خدیجہ، اور یہ وہی خدیجہ جو بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تھوڑی سی بات پہلے حالہ کے اوپر کریں۔ حالہ کی شادی ایک ربیہ نامی شخص کے ساتھ ہوئی، اور اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا معروف ہوا ابو العاص کے نام سے۔ اور یہاہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ابو العاص تھے یہ وہی ابو العاص ہیں جن کی شادی وہ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام تھا علی اور بیٹی کا نام تھا امامہ، اور یہ وہی علی ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہے، جو اپنے نانا کے کندھے پہ، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہو کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بت گرا رہے تھے تو یہ علی جو ہے وہ بچے کی صورت میں ان کی معاونت کر رہا تھا۔ اور امامہ جو ہیں یہ آپ جانتے ہیں جن کی شادی بعد میں حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ ان کا نام تھا ابو حالہ تمیمی۔ اس میں سے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا ہند اور ایک بیٹے کا نام تھا حالہ۔ جو حالہ تھا بیٹا وہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور جس بیٹے کا نام تھا ہند انہوں نے طویل عمر پائی تھی، اور یہ وہی ہند ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام ہند بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کنیت اس بیٹے کی بنیاد پہ تھی۔ لیکن کچھ سالوں بعد ابو حالہ انتقال کر گئے۔ اب کچھ عرصہ بعد
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوبارہ شادی ہوئی۔ یہ بنو خزیمہ قبیلہ کے ایک شخص سے عتیق بن عدی یا عتیق بن عائد بھی کہتے ہیں، عتیق بن عائد کے ساتھ ہوئی، اور اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ہند۔ اور یہ بیٹی آپ کہیں آگے چل کے تذکرہ بھی آپ کو ملے گا کہ جب شیب ابی طالب کی جگہ پہ جب پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ جن کو قید کر دیا گیا تھا تو یہ بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی۔ کچھ سالوں بعد یہ جو تھے شوہر عتیق بن عائد یہ بھی وفات پا گئے، کسی جنگ میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ موقع وہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 30 سال تھی، اور ان کے اوپر آپ یوں سمجھ لیں کہ غم اور دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ وہی سال تھا جب ان کے والد خویلد بھی انتقال کر گئے تھے، اور ان کے والد جو تھے خویلد، ان کا انتقال حرب فجار میں ہوا تھا۔ یہ وہی جنگیں ہیں جو فیل کے واقعہ کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ تو ان کے والد کی جائیداد بھی حضرت خدیجہ کو دیکھنا تھی، اور آپ کے جو شوہر تھے ان کا سارا کاروبار بھی دیکھنا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے 587 عیسوی میں ہوا۔ اب ایک 30 سالہ خاتون، اور وہ بھی عرب کے معاشرے میں، آپ سوچیں ذرا، اور اتنا بڑا کاروبار جو ہے وہ بھی ان کے سر پہ ہو، اور عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ان کے لیے کاروبار کرنا اور باہر سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے رشتہ داروں کا کچھ تعاون لیا، کچھ رشتہ داروں کو ساتھ ملایا اور ان کو اجرت پہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے خدام کی بھی ایک جماعت تھی، کیونکہ بہت بڑے گھرانے سے تھیں اور بہت امیر خاندان سے تھیں۔ جو ان کے جو شوہر تھے عتیق بن عائد بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مشکل یہ تھی کہ ان کو تجارت میں مشکل درپیش ہو رہی تھی، کہیں آنا مال بھجوانا، اور ان کے ایک بہت ہی وفادار غلام تھے جن کا نام تھا مغیرہ۔ بعض جگہوں پہ میسرہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن مغیرہ جو ہے زیادہ وہ روایت ثابت ہے۔ اب اس موقع پہ وہ تجارت کرتی رہیں، یہ 10 سال کا عرصہ لگا، اپنے کاروبار میں مگن تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران مکہ کے بہت بڑے سرداروں نے، مکہ کے بہت بڑے تاجروں نے، امیر کبیر اسر و رسوخ والوں نے بہت دفعہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن آپ کا شاید شادی کرنے کا خیال نہ ہوگا اس وقت۔ یہ وہ وقت ہے جو جب میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ مکہ کے اندر حضرت خدیجہ کاروبار کر رہی تھیں، اور وہ ساتھ ساتھ اپنے خادموں کے ذریعے باہر کے حالات جو آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ایک ذہین خاتون اور ذہین میں سمجھتا ہوں کہ تاجر کی نشانی ہے، خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سطح پہ آپ سوچیں کہ جو باہر نہیں جا سکتی، تو وہ اپنے جو خدام ہیں یا اپنے جو غلام ہیں ان کے ذریعے باہر کی انفارمیشن بھی لیتی تھیں، خبریں لیتی تھیں کہ کیا صورتحال ہے باہر کی۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول مکہ میں مشہور تھے صادق اور امین کے نام سے۔ یہ وہ وقت ہے، اور آپ کی عمر تقریباً کوئی 25 سال کے آس پاس تھی۔ مکہ میں جو شخص سب سے زیادہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ مشہور تھا، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لہٰذا یہ خبر جو ہے وہ حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی، تو آپ نے اپنے ایک بہت ہی وفادار غلام مغیرہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آپ محمد بن عبداللہ سے بات کریں کہ وہ میرے کاروبار میں معاونت کر سکتے ہیں، میرے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو ایک شہرت ہے ایمانداری کے لحاظ سے، لہٰذا میں آپ کو دگنی اجرت دوں گی۔ اس لیے کاروبار مال و متاع دے کے آپ کو بھجوا دیا، اور ساتھ جو ہے وہ اپنا غلام جو مغیرہ ان کو بھی ساتھ بھجوا دیا۔ جب وہ دوسرے علاقے سے مال و متاع بیچ کے واپس آئے تو بہت بڑی خوشخبری یہ تھی کہ وہ سارے کا سارا جو پروفٹ تھا عام حالات میں، اس سے دگنا جو پروفٹ ملا تھا، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باعث اطمینان تھا۔ اور ساتھ انہوں نے اپنے جو غلام تھے ان سے پوچھا، مغیرہ سے، اللہ کے رسول کی کردار کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، وہ بھی انفارمیشن انہوں نے ساری اکٹھی کی کہ یہ انسان کیسے ہیں۔ تو انہوں نے جب سارا دیکھا، راستے میں بھی انہوں نے پرکھا، راستے میں بھی دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ انتہائی ایماندار ہے، انتہائی دیانتدار ہے، انتہائی اعلیٰ اخلاق کا ہے اور عجز و انکساری والا ہے۔ تو ساری جو خصوصیات اعلیٰ تھیں وہ ان مغیرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائیں۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذہن میں خیال اور شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس اتنی عظیم ہستی کو میں شریک حیات بناؤں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ جن کا نام تھا، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا۔ جب آپ تک وہ پیغام پہنچا، نفیسہ نے بڑے شاندار اور احسن طریقے سے یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے یہ پیغام اپنے چچا کی مشاورت کے بعد رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد تاریخ شادی کی طے ہو گئی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ساتھ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے، اور خاندان کے کچھ دوسرے افراد بھی ساتھ تھے۔ آپ سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے اور وہاں پہ نکاح ہوا تھا۔ آپ کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھایا تھا، اور جو حق مہر تھا اس دور میں، اس کی جو مالیت اس دور میں یوں کہہ لیں کہ وہ برابری یہ تھی کہ 500 طلائی درہم کے برابر تھی، 500 طلائی درہم۔ شادی ہو گئی۔ اس ساری صورتحال میں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع، ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی کہ یہ اب مال آپ کا ہے، جس طرح مرضی آپ خرچ کریں۔ لیکن اللہ کے رسول جو ہیں ان کی سوچ کہیں اور تھی، مال و متاع کی کوئی لالچ تو تھا نہیں، لیکن ایک سہولت جو ہے وہ ضرور ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو اب کسی کے ہاں کسی جگہ پہ مزدوری یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اپنا سارا جو ناطہ تھا وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ گھر سے کچھ تھوڑا بہت اناج لے کے، جس میں ستو بہت نمایاں ہیں، اور ساتھ باجرہ کی روٹی یا جو کی، وہ لے کے غار حرا جایا کرتے تھے، اور غار حرا جاتے تھے اور اس وقت تک وہیں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، اللہ سے جو ہے وہ لو اپنی وہ لگاتے رہتے تھے جب تک وہ راشن جو تھا وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے 3 4 دن ہو جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے اور پھر اسی طرح عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی واقعے کے اندر، یعنی کہ اسی دورانیے میں پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جب وحی نازل ہو گئی، اور آپ کو علم ہے جب وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی لائف میں، تو تھوڑے سے گھبرائے اور پسینے میں شرابور بھی ہوئے۔ جب گھر کی راہ لی تو گھر آ کے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور آپ نے چادر اڑا دی۔ گھبراہٹ بھی تھی، کچھ دیر آرام کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ وحی کا سنایا، غار حرا میں کیا ہوا۔ اور حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگلے دن مزید تشفی کے لیے اپنے کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئیں۔ وہاں پہ وہ سارا واقعہ غار حرا کا جو ہے وہ سنایا اور ساری تفصیل۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو تفصیل آپ نے بیان کی ہے، میں پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہی فرشتہ آیا کرتے تھے، اور مجھے امید ہے آپ پہ نبوت آنے والی ہے، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور کاش اگر میں زندہ رہوں اس وقت تک، شاید ممکن نہ ہو، لیکن اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو جب قوم آپ کے خلاف ہوگی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا، آپ کو پتہ ہے، اور یہ صورتحال یوں تھی کہ جب 7ویں نبوت 7واں سال تھا تو قریش مکہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے۔ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ان کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور پھر ایک ابو جہل نے یہ صورتحال کی، وہ واقعہ لمبا ہے، کہ ایک نام نہاد سا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک لٹکا دیا خانہ کعبہ کے اوپر کہ بنو ہاشم کے قبیلہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بنو ہاشم کے کنبہ سے، اور ساتھ ہی ان کو قید کر دیا شیب ابی طالب کی جگہ پہ، یہ ایک درے کا نام ہے، اور اس میں یہ سارے احباب، ساری خواتین اور بچے یہ وہاں پہ قید تھے، اور کوئی خوراک نہیں تھی، اور یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال وہاں پہ قید رہے۔ اور یہ بھی حالت تھی کہ خواتین جو وہاں پہ تھیں جن کے بچے دودھ پیتے تھے، ان کی حالت تھی کہ وہ بھوکے تھے، ان خواتین بھی دودھ نہیں پلا پا رہی تھیں، بچے بھی جو ہے وہ ان کی صورتحال انتہائی جو ہے وہ دقیق تھی کہ کس طرح جئیں گے۔ پتے، یہ لکھا ہوا ہے، پتے کھاتے تھے، یہ بھی نوبت آئی تھی اس خاندان کے اوپر۔ جہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں نکلا جائے تو مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن لغزش نہیں ہونی اپنے ایمان کے اوپر، ایمان پختہ رکھنا ہے۔ بعض جو ایسے کزن کچھ ایسے کہہ لیں کہ کیونکہ اللہ کے حضرت خدیجہ کے جو خاندان تھا بہت بڑا امیر خاندان تھا، تو کچھ لوگ جو تھے اثر و رسوخ والے تھے جو کہ حمایت میں تھے،
تو ایسا بھی ممکن ہوا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کھانا بھجوانے کی کوشش کی، تو راستے میں ابو جہل نے وہ گرفتار کر لیا شخص کو اور کھانا جانے نہ دیا. پھر بعد میں اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر شور مچاتے اور صورتحال کرتے ہوئے، لیکن ہے کہ وہ کھانا بڑی مشکل تھوڑا بہت پہنچا. لیکن 3 سال کا عرصہ کتنی دفعہ کھانا پہنچا ہوگا؟ آپ سوچئے ذرا کتنی مشکلات اور کتنی معاملات کے اوپر یہ سارا صورتحال تھی. اور وہ حضرت خدیجہ جن کی فضیلت اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں 4 خواتین کی فضیلت سب سے بلند تر ہوگی، جس میں ایک حضرت خدیجہ بنت خولید، ایک حضرت مریم بنت عمران، ایک حضرت فاطمہ بنت محمد، اور ایک حضرت آسیہ جو موسیٰ کے جو فرعون کی بیوی تھی. یہ 4 یعنی کہ وہ فضیلت والی خواتین اور ان کے ساتھ معاملات دیکھ لیجئے. اب آتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اوپر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 بچے ہوئے، جس میں 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے. جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ. قاسم بڑا بیٹا تھا، جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بنی، لیکن بعد میں آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا. اور اس طرح جو عبداللہ تھے، ان کی طیب اور طاہر کنیت بنی، وہ اس وجہ سے کہ جس دوران وہ پیدا ہوا تھا اس دوران نبوت اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی کنیت طیب اور طاہرہ. اسی طرح جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، جن کا پہلے ذکر ہوا ہے کہ جن کی شادی ابو صالح سے ہوئی تھی اور جن کے بیٹے علی اور امامہ تھے. اسی طرح جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوئی تھی. اور جو تیسری بیٹی تھی، جب وہ فوت ہوں گی تھی ام کلثوم، اس کے بعد تیسری بیٹی جو تھی رقیہ، ان کی بھی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی تھی، پھر وہ بھی بعد میں فوت ہو گئی تھی. اور یہ وہ آپ کو یاد ہوگا جب دونوں بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، اور حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے، 2 نور والا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اگر کوئی ایک فوت ہوتی میں دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی میں تیسری دیتا، میں عثمان کو 100 بیٹیاں بھی دے دیتا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت عثمان کے بارے میں. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ کئی دفعہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول بہت یاد کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں تو حضرت خدیجہ سے نہیں ملاقات ہوئی تھی میری، لیکن میں نے جتنا سن رکھا تھا وہ میرے لیے بڑا تجسس کا بھی تھا اور عقیدت والا بھی معاملہ تھا. بلکہ کئی دفعہ وہ کہتی ہیں ایسے بھی ہوتا ہے گھر میں کوئی بھی کھانا آتا کہیں سے تو آپ فوراً حضرت خدیجہ کی جو دوستیں ہوتی تھیں ان کو بھجواتے تھے. اور حضرت خدیجہ کی یہ جو پہلے میں نے واقعہ بتایا کہ جو قریش نے قید کر رکھا تھا یہ سارے کنبے کو بنو ہاشم کے، 3 سال قید کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ ایج بھی ان کی 64 کے آس پاس تھی اس وقت. لیکن پھر وہ چونکہ وہاں بہت مشکل حالت میں رہی تھیں تو اس وقت پھر وہ 64 سال 6 ماہ کی ایج میں انتقال فرما گئیں. اور یہ وہ سال ہے جب اللہ کے رسول حزن کہا تھا، یعنی کہ غم کا سال. اور ساری زندگی اللہ کے رسول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے. بلکہ ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی بکری کا گوشت بکری ذبح ہوتی تو اس کے گوشت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا. تو گوشت کے بعض حصے جو ہیں وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوست سہیلیاں ہوتی تھیں ان کو بھجوایا جاتا اور وہ ان کے لیے کافی ہوتا. اور یہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا تھا. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس میں فرمایا گیا، یہ بھی بخاری میں اور مسلم میں ہے، جس میں فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول کو فرماتے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ آپ کے پاس کسی برتن میں کوئی چیز لا رہی ہیں، بعض جگہ پہ لکھا ہے سالن لا رہی ہیں، تو ان کو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو کہہ دیجئے اللہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، اور میری طرف سے جو ہے وہ خوشخبری دے دیجئے کہ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے جس میں نہ کبھی شور و غل ہوگا اور نہ کہیں دکھ اور تکلیف اور تکان ہوگی. اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور اسی طرح جو ہے وہ بعد میں بھی آپ نے لائف میں جب بھی دیکھا، جب بھی مشکل پیش آئی اللہ کے رسول کو، جب بھی مشکل پیش آئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، مشورہ کرتے، ڈسکس کرتے، اور ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دلاتی کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرے گا.
اور یہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا 5ویں پشت میں جو شجر نسب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. یعنی کہ حضرت خدیجہ بنت خلید بن اسد بن عبدالعزی بن کسی بن کلاب، یہ 5ویں پشت میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں اور جتنا مرتبہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم ان کی لائف کو دیکھیں کہ جب ان کا شوہر دنیا میں نہ رہا اور انہوں نے اپنے آپ کو ساری مصائب کے باوجود جو ہے وہ کھڑا رکھا اور حالات کا مقابلہ کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو پھر ان کی مشکلات اور بڑھ گئیں. کہاں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ فوج ہوتی تھی خدام کی، جن کے ساتھ غلاموں کی فوج ہوتی تھی، اور کہاں وہ جو ایک شیب ابی طالب کی جگہ پہ پتے کھا رہی تھیں. کبھی ایک لفظ بھی شکوہ ان کے منہ پہ نہیں آیا تھا کہ میں تو وہ ایک عربوں میں سرداروں کے ساتھ جو ہے ان کی بیٹی ہوں اور میرے حالات یہ ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شکوہ نہیں آیا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا کہ آپ حق پہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور حق پہ ہی آپ رہیے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور یہ وہ انسان ہیں جو پوری کائنات میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی شخصیت، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بندے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، سب سے پہلی جو اسلام لانے والی جو شخصیت وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے کون کون سے پہلو آپ یہاں پہ ہم اجاگر کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو ایک محدود وقت میں ہم کچھ بھی نہیں بات کر سکتے، لیکن ان کی ایک شخصیت آپ دیکھیے، اور یہ ایک پہلو ہی کافی ہے کہ جتنی بڑی مشکلات ہیں کبھی نہیں کہا. آپ سوچیں یہی چیز آج کے معاشرے میں ایسا ہو، کیا خاتون کا اتنا صبر ہوگا کسی کا؟ وہ تو آپ کو پتہ یہاں پہ تو بہرحال وہ ایک دوسری طرف چیز چلی جائے گی کہ شکوے جو ہیں وہ خامد کے ساتھ، پہلے تو میں یہ تھی، آج والا معاملہ آپ کے ساتھ جب سے ہوئی میں تو یہ ہو گئی. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کو عظیم کرنا چاہتا ہے، ان کو مزید رتبے دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مقام دینا چاہتا ہے، ان کو جنت عالیہ دینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آزماتا بھی ہے. اور کبھی مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں اگر آزمائش آئے تو وہ کہیں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے اور نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے. قرآن پاک سے آپ پڑھ لیجئے، کیا انبیاء کرام کی لائف جو ہے مشکلات میں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کی لائف مشکلات میں نہیں تھی؟ جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی اور جو سب انبیاء کی امامت کرنے والے ہیں، آپ کو یاد ہے ان کی زندگی کیسی تھی؟ طائف کا واقعہ دیکھ لیں، بے شمار واقعہ دیکھ لیں، آپ کی زندگی. کیا آپ اتنے عظیم انسان، اتنے کائنات جن کے لیے ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے ان کی شان بلند کرنے کے لیے، کیا آپ کی زندگی میں تکالیف نہیں تھی؟ ایک ایک واقعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی مشکل بہت زیادہ جگہوں پہ، لیکن کبھی ناشکری، کبھی بے صبری دیکھی. اور یہی نمونہ ہے جو ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے یہ سبق لینا ہے کہ جو ان لوگوں کی مشکلات تھیں اور ان کی مشکلات میں انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو زیادہ جوڑا، اللہ کے شکر ادا، اللہ کے ساتھ صبر والا معاملہ کیا، کہیں پہ شکوہ نہیں کیا. آج کل کے ماحول میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے جو آدمی وہ کامیاب ہے وہی کامیاب ہے. عموماً ہم تذکرہ یہی کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص دیکھیں جی وہ بڑا سیٹ ہے، اس نے دنیا میں یہ کر لیا، بچوں کو وہ کر لیا، وہ کر لیا. لیکن آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ بعض کا دنیاوی لحاظ سے شاید بہت پیچھے ہوں گے، لیکن وہ معاملات اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہوگا. مین چیز وہی ہے کہ ہمارا مقام جو ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور اللہ کے رسول کی حضرت خدیجہ کے ساتھ کو تعلق کو کیا بیان کریں کہ فرشتوں نے بھی بیان کر دیا کہ آپ یہاں موتیوں کے محل ہیں جنت میں. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی. جب آپ رخصت ہو گئیں اس کے بعد پھر باقی شادیاں. اسی طرح یہ جسٹ انفارمیشن کے بچے بھی سارے کے سارے آپ کے اللہ کے رسول کے ٹوٹل 7 بچے تھے، جس میں 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سے تھے. ایک بچہ حضرت ابراہیم وہ ام المومنین ماریہ کی بطن سے تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ایک بہترین نمونہ ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے کتنی مشکلات.
یقین مانیے یہ جو واقعہ میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خاص طور پہ شیب ابی طالب کا، کہ یہ پورا کنبہ 3 سال تک ایسی صورتحال میں رہا، جہاں پہ اگر کوئی چیز کہیں چھپ چھپا کے کفار سے پہنچ جاتی صرف وہ کھاتے، اور صرف آپ سوچیں ذرا کہ پتے جو ہیں وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے، جس میں خواتین بھی تھی، اور وہ خواتین جو مکہ کی رئیس زادیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، اور جن کے بچے ہیں وہ بلک رہے ہیں دودھ کے لیے۔ 3 سال کا عرصہ، اس پہ بھی کبھی غور کیجیے گا، اس پہ بھی سوچیے گا، کیونکہ وہ ہمارے اسلاف ہیں،